السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 82 سورۃ الانعام تک ہم پڑھ چکے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے، میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام میں سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف میں نے کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے رب کا علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے، اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ رائے راست پر ہیں۔ آج کی آیت نمبر 83۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کو کیا دلیل دی تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ اگر ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ہر چیز پر تصرف اور اختیار بھی صرف اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہو اور اس کے اختیارات میں اور اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اس بات کی قائل تھی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ اس بات کی قائل نہ ہوتی تو اس بحث کا انداز بیاں کسی اور انداز کا ہوتا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 84، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دے چکے تھے۔ اور اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ شرک کو ختم کرنے کا سب سے بڑا جہاد یعنی یہاں اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اسحاق ان کے بڑے بیٹے تھے اور یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد
اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، یعنی وہ سب انبیاء تھے اور توحید کے راستے پہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم ہدایت دے چکے ہیں، اور اس کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داؤد اور سلیمان اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کی بادشاہت جو ہے اس کے بارے میں آپ قرآن پاک میں آگے پڑھیں گے کہ اتنی عظیم سلطنت اور بادشاہ تھی جو آج تک نہ کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اور پھر انہی میں سے ایوب تھے، اور پھر یوسف اور ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں ملتا ہے، اور موسیٰ کا ذکر تو پورے قرآن کے ہر پارے میں تقریباً ملے گا ہمیں، یعنی 30 کے 30 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور ہارون ان کے بھائی تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام چونکہ محسن تھے، انہوں نے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کیا، ہر قربانی کی، اور ہر حکم کو بڑے خلوص اور بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ کے مانا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا۔ آیت 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب بھی صالح لوگوں میں سے تھے۔ و اسماعیل و یسع و یونس، یہ اگلی آیت میں پھر مزید انبیاء کا ذکر ہے۔ تو شرک کو ختم کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر جب انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ترتیب زمانی بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہاں غالباً اس صفت کو زیادہ تر ملحوظ رکھا گیا کہ ان میں سے کسی نے شرک کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کیا تھا، یا بعض دوسری صفات کو ملحوظ رکھا گیا تو ان میں سے سیر فرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کی بنا پر امتن قانتن سورہ نحل میں کہا، فرما بردار جماعت قرار دیا اور اپنا دوست منتخب کیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہم انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعنی ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آئندہ کے لیے نبوت انہی کی اولادوں میں مخصوص کر دی۔ پھر بعد ازاں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے 950 سال کا طویل عرصہ شرک کے خلاف جہاد میں گزارا تھا، حالانکہ ان کا زمانہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا۔ ان پر انعام یہ ہوا کہ ان کے بعد نبوت ان کی اولاد میں مخصوص ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہیں نبوت کے علاوہ حکومت بھی عطا ہوئی تھی، اور انہوں نے بزور شمشیر شرک کے زور کو توڑا تھا۔ پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، جنہوں نے اس حق کو باطل کی کشمکش میں کمال صبر کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں صابر کا خطاب عطا کیا۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ 7 سال بے قصور قید میں پڑے رہے، پھر جب شاہ مصر کی طرف سے بلاوا آیا تو آپ نے قاصد سے کہا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، یعنی یہ نہیں کہ 7 سال کے بعد قید سے جیسے ہی آزادی ملی تو بھاگ کے باہر آ گئے، پہلے انہوں نے اپنا الزام صاف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنی مدت قید میں پڑا ہوتا تو قاصد سے کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ہو لیتا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ نے انہیں بھی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے مکرم کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف، جو خود بھی نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا سیدنا ابراہیم بھی نبی تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ نے ان سے کلام کیا، اور انہی کی درخواست پر سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تھی، تاکہ صدیوں سے بگڑے ہوئے بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کا ہاتھ بٹائیں۔ انہوں نے بھی ساری زندگی بنی اسرائیل کے ہاتھوں تکلیفیں ہی اٹھائیں، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ سیدنا زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے 2 کو تو بنی اسرائیل نے دعوت حق دینے کی پاداش میں قتل کروا دیا تھا، اور تیسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ پھر سیدنا الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر سب انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایک یکساں تبصرہ فرمایا، یہ سب لوگ صالح تھے اور اپنے اپنے وقت میں تمام اقوام عالم
اور افراد سے افضل تھے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا اور توحید کا بول بالا کرنے کے لیے دعوت حق کی خاطر تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ آیت 86 میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالت پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں فرمایا کہ یعنی جو الیاس اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ بھی سب صالحین میں سے تھے۔ آیت نمبر 86 کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب 18 انبیاء جن کا اس آیت میں ذکر آیا صالح لوگ تھے، اور اس اگلی آیت میں فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ قرآن کریم کی ان تصریحات سے انبیاء علیہ السلام کی کمال عصمت ثابت ہوتی ہے۔ بالالفاظ دیگر یہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا تھے، جبکہ بائبل ان انبیاء علیہ السلام میں سے کئی انبیاء کی سیرت کو داغدار کر کے پیش کرتی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اور رسل کا یکجا ذکر کر کے فرمایا، اور قرآن میں کل 27 انبیاء کا اور رسل کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے سیدنا لقمان کی نبوت اختلافی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں، وہ یہ ہے سیدنا آدم، ادریس، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل، عزیز، عزیر علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن 18 انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر آیا ہے، مناسب ہے کہ یہاں ترتیب زمانی کے لحاظ سے ان انبیاء کے مختصر حالات زندگی جو ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔ سب سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 1000 سال تھی، آپ کی بعثت 3000 سے 3500 سال قبل مسیح ہوئی تھی۔ عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانہ علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی اور 5 بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی پوجا کرتی تھی۔ اس معاملے میں بہت ضدی اور ہٹ درم واقعہ ہوئی تھی کہ آپ کی 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً 40 آدمی ایمان لائے۔ آخر آپ نے دل برداشتہ ہو کر ان کے حق میں بددعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور اسے بنانے کے لیے ہدایات بھی دیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے سب ایمانداروں کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا، علاوہ ازیں سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد زمین سے پانی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے، اور آسمان سے موسلادھار بارش، زمین پر اتنا پانی جمع ہو گیا جس نے پہاڑوں کو بھی اپنے اندر چھپا لیا۔ آپ کا نافرمان بیٹا یام یعنی کنان بھی آپ کے دیکھتے دیکھتے اس طوفان کی نظر ہو گیا۔ 6 ماہ پانی چڑھتا رہا، پھر 150 دن کے بعد پانی اترنا شروع ہوا۔ زمین نے پانی کو جذب کرنا اور سورج اور ہواؤں نے خشک کرنا شروع کر دیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ 40 دن بعد جب زمین خشک ہو گئی تو سب لوگ 1 سال 11 دن بعد بسلامت اس کشتی سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ طوفان کے بعد آپ 350 سال زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر 175 سال تھی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ 2000 اور 2100 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ آپ کی قوم بت پرست اور نجوم پرست یعنی ستارہ پرست تھی۔ آپ کا باپ آزر نمرود شاہ عراق کی طرف سے شاہی بت خانے کا محمد اور منتظم تھا۔ وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ ہی کو نہایت نرم الفاظ میں تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس نے نمرود سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر حجت قائم کر کے اسے مناظرے میں لاجواب کر دیا تو باپ اور بھی زیادہ مخالف ہو گیا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے سے اس کا عہدہ بھی جاتا تھا اور ذریعہ معاش بھی تباہ ہوتا تھا۔ لہٰذا اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ رجم کر دوں گا۔
باپ کے بعد آپ نے قوم کو بت پرستی سے منع کرنا شروع کیا اور ایک دفعہ موقع پا کر ان کے بت توڑ دیے۔ اس بات پر قوم سیخ خواہ ہو کر آپ کو آگ کے ایک بڑے الاؤ میں پھینکنے لگی، مگر اللہ نے آپ کو بال بال بچا لیا۔ آخر آپ ہجرت کر کے سیدنا لوط علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کی تو شاہی کارندے آپ کی بیوی سارہ کو پکڑ کر لے گئے، جس سے بادشاہ کو کافی تکلیف پہنچی۔ بالآخر اس نے ہاجرہ کو سیدنا سارہ کی خادمہ بنا کر ہمراہ کر دیا۔ اسی ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے ان ماں بیٹے کو اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کے قریب لا بسایا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی قربانی کا معاملہ پیش آیا۔ اس امتحان میں دونوں باپ بیٹا پورے اترے، پھر ان دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ زندگی بھر آپ پر اللہ کی طرف سے کڑی آزمائشیں آئیں، ان سب میں آپ پورے اترے تو اللہ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا اور رہتی دنیا کے لیے آپ کو سب کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عراق سے ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ بعد میں آپ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو تبلیغ کے لیے شرق اردن کی طرف بھیج دیا۔ بحر میت یعنی بحر لوط کے ارد گرد صدوم کا شہر اور اگر ارد گرد امورا کی بستیاں آپ کی تبلیغ کا علاقہ تھیں۔ آپ کی قوم شرک اور دوسری بد اخلاقیوں کے علاوہ لواطت میں گرفتار بلکہ اس بدفعلی کی موجد بھی تھی۔ لوط علیہ السلام کے زمانے پر بھی یہ لوگ اپنے کرتوت سے باز نہ آئے، یعنی لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی انہوں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں، بلکہ الٹا سیدنا لوط علیہ السلام اور گنتی کے چند مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکل جانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر فرشتے اس قوم پر قہر الہی ڈھانے کے لیے نازل ہوئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر الٹا پٹخ دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ اسی پانی کے ذخیرے کو بحر مردار، بحر میت یا غرقاب لوطی کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام مصر میں اقامت کے دوران سیدنا ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان دونوں ماں بیٹے کو مکہ کی بیاب و گیاں زمین میں لا بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی طفیل سے آپ کی پرورش بنو جرہم نے کی اور جب بالغ ہونے کو آئے تو ذبح عظیم قربانی کی آزمائش کا واقعہ پیش آیا۔ آپ اس میں کامیاب اترے تو ذبیح اللہ کا لقب آپ کو دیا گیا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعاون سے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا اور اس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ بنو جرہم ہی میں آپ کی شادی ہوئی اور یہی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز قرار پایا۔ آپ کی عمر 137 سال ہوئی۔ سیدنا اسحاق سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے دوسرے صاحبزادے جو فرشتوں کی بشارت کے مطابق سیدنا سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس وقت سیدہ سارہ کی عمر 90 سال کے قریب اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ فلسطین کا علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز اور بیت المقدس کی خدمت آپ کے سپرد تھی۔ نبی آخر الزماں کے سوا باقی سب انبیاء بنی اسرائیل آپ کی اولاد سے ہوئے اور اسی علاقے میں آپ باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر 180 سال تھی۔ سیدنا یعقوب سیدنا اسحاق کے صاحبزادے ہیں، علاقہ کنعان کی طرف مبعوث ہوئے، بعد میں ہجرت کر کے کدان آئے۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، اللہ نے انہی کے بارے میں آپ کی آزمائش کی، چنانچہ آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا صدمہ نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ آخر عمر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر میں چلے گئے جا کر آباد ہوئے، لیکن آپ کی میت کو آپ کی وصیت کے مطابق قدس خلیل ہی میں لا کر سیدنا اسحاق اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ نے 147 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف آپ سیدنا یعقوب کے ہاں کنعان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی داستان حیات زبان زد خاص و عام ہے۔ 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، تقریباً 7 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، پھر 7 سال قید میں، پھر مصر کے منتظم اعلیٰ اور 8 سال بعد آپ نے قید سے گزرنے کے بعد خوشحالی کے ایام میں اور دور بادشاہت میں اپنے والدین اور سب گھر والوں کو اپنے ہاں بلا لیا۔ والد محترم سے فرقت کا زمانہ 23 سال ہے۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، اسی مصر کی زمین میں 110 سال کی عمر میں
وفات پائی اور وصیت کی کہ جب بھی بنو اسرائیل واپس اپنے وطن کنعان جائیں تو آپ کی لاش کو وہاں لے جا کر دوبارہ دفن کریں۔ چنانچہ جب سیدنا موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو آپ کی قبر سے تابوت نکال کر ساتھ لے گئے اور مشہد خلیل میں آباء و اجداد کے ساتھ دفن کیا۔ سیدنا ایوب آپ کی بعثت کا زمانہ 1500 ہے اور 1500 قبل مسیح ہے، اور آپ کی کثرت اموال اور اراضی میں مشہور تھے، یعنی بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ 70 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی، اور پھر آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور آپ نے اس بیماری میں اور مال و دولت کے چھن جانے پر صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایت کے مطابق آپ کا یعنی آزمائش کا دور 13 سال تھا، لیکن بعض روایات میں 18 سال بھی ملتے ہیں۔ جب آپ اس امتحان کا کامیاب اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بھی دور کر دی اور مال و دولت بھی پہلے سے دگنا عطا فرمایا اور صابر کا لقب عطا فرمایا۔ 140 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں جنہیں کتاب دی گئی، مستقل شریعت عطا ہوئی، بڑے صاحب جلال تھے۔ آپ کی تربیت نہایت موجزانہ طور پر دشمن خاص فرعون کے گھر میں اور اس کے اخراجات پر ہوئی، اور ان ایام میں ہوئی جب فرعون مصر اپنی بنی اسرائیل کے نوزادہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے عہد بادشاہی میں مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے اور محکومانہ اور جبر و تشدد کی زد میں زندگی گزار رہے تھے۔ سیدنا یوسف اور سیدنا موسیٰ کا درمیانی عرصہ تقریباً 400 سال ہے۔ سیدنا موسیٰ کا مشن یہ تھا کہ انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کرا کر واپس اپنے وطن فلسطین میں لے جائیں اور اس علاقے میں وہ حاکمانہ حیثیت سے آباد ہوں، مگر صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو اتنا بزدل بنا دیا تھا کہ وہ بسا اوقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے الجھ پڑتے۔ اس مشکل ذمہ داری کو نبھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بڑے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی جائے، بطور مددگار ان کے ہمراہ فرعون کی طرف بھیجا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ فرعون کے مظالم کو برداشت کرنا بنو اسرائیل کی عادت بن چکی تھی۔ اہل مصر گائے بیل کی پرستش کرتے تھے، ان کی یہ ادا بھی بنو اسرائیل میں رچ بس گئی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور سب فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ جہاد کر کے شام و فلسطین کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا، لیکن اس قوم نے روایتی بزدلی کی بنا پر جہاد سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال میدان تی میں بھٹکتے رہے۔ اس عرض تی میں سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائیوں کی وفات ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وفات سے پہلے یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہی یوشع سیدنا خضر سے ملاقات کے دوران میں سیدنا موسیٰ کے ہمسفر تھے۔ انہی کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو موعودہ علاقے پر اقتدار عطا فرمایا اور انہوں نے سب سے پہلے اریحا کا علاقہ فتح کیا۔ 40 سال کے دوران میں بنو اسرائیل کی پرانی بزدل نسل مر کھپ گئی اور نئی نسل کی تربیت جنگل کی بامشقت زندگی میں ہوئی، لہٰذا نئی نسل جرأت مند پیدا ہوئی، اس نے جہاد کر کے موعودہ علاقہ کو فتح کر دیا۔ اسی طرح سیدنا الیاس، الیسا، داؤد، سیدنا سلمان اور ان کی تفصیلات ہیں، لیکن اگر میں ساری تفصیلات یہاں بتاؤں گی تو پھر جو ہے وہ تفسیر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے سننا مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے نبی ہیں ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف ہم نے رہنمائی کی تھی ان کی۔ تو اس طرح جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں ہم نے مختلف انبیاء کے واقعات پڑھے اور ان انبیاء کا مشن کے بارے میں پڑھا کہ ان سب انبیاء کی جماعت کے علاوہ ہم نے ان کے آباء و اجداد، اہل و اولاد اور ان کے بھائیوں میں بھی بہت سے لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت سے مستفیض فرمایا، اور اس ہدایت میں قابل ذکر بات یہ ہے
کہ وہ توحید پرست تھے اور شرک سے سخت بیزار تھے، کیونکہ شرک ایسی بری بلا ہے کہ اگر مذکورہ بالا انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو ان کے سب اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ بات بغرض تسلیم اور دوسروں کے لیے شدید تنبیہ کے طور پر بیان کی گئی، ورنہ انبیاء علیہ السلام شرک کا صدور کر ہی نہیں سکتے۔ انبیاء کی تو بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرک کا استحصال یعنی بے خونی کریں اور بندوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ دیں۔ تو یہیں تک آج کی تفسیر رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے آیت 87 سورۃ الانعام تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید کا راستہ جو ہے ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔